دعا زہرا سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں نے اس کا پہلا ایکسکلوزیو انٹرویو کیا تھا، اور جب میں اس سے پہلی بار زندگی میں ملی تھی تو بالکل اسی طرح جیسے ابھی آپ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں یہاں پر، لیکن اس نے مجھ سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اس نے جو مجھ سے پہلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب وہ کراچی کے شیلٹر ہوم میں تھی تو بقول دعا زہرا کے اس کے سگنیچرز موجود ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جعفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کے پاس موجود ہے، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ شہلا رضا کی طرف سے جو منسٹر ہے وہاں سندھ کی، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اور بقول دعا زہرا کے کہ 3 گھنٹے تک وہ اس کے پاس ڈیلی آ کر بیٹھتی تھی، کیونکہ ہمارا جو میرا انفارمیشن کا سورس تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ ایک مرتبہ آئی ہیں، لیکن دعا زہرا کے بقول وہ روزانہ آتی تھی اور 3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتی تھی اور اس کو بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں کرتی تھی، جس میں سے 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر تم نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو نہ بدلا تو ہم لوگ اسے لسانیت کی بنیاد پہ اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا اس کو لے کر جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ وہ دعا زہرا یہ کہتی تھی کہ تمہارے جو والد ہیں مہدی کاظمی وہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے، اس کیس میں پیسہ میں خرچ کر رہی ہوں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس حیثیت سے وہ پیسہ خرچ کر رہی تھی، اور اگر وہ مدد کی نیت سے یا این جی او کی وجہ سے کر رہی تھی تو پھر ان کو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا۔ اور وہ کھلے عام جتنے بھی ان کے انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی انٹرویوز موجود ہیں بلاگرس کو بھی وہ یہی کہتی ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ہر صورت لڑکی کو اس کے پیرنٹس کے پاس بھیجوں گی، جبکہ دعا زہرا جو ہے وہ بالغ ہے، کسی عدالت نے اس کو مائنر نہیں کہا اور وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ مجھ سے میرا جو اسٹیج کا کردار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بینگ اے میڈیا پرسن، کیونکہ میری ایک آواز ہے، آپ لوگ میری بات سن سکتے ہیں، تو وہ لڑکی جو تھی وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ آپ میری آواز بنیں اور میری آواز جو ہے وہ آگے پہنچائیں، اور الحمدللہ آج میں اس کی آواز آپ تک پہنچاؤں۔ جی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے یہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں میاں آصف صاحب، میں میاں آصف صاحب اور کچھ یوٹیوبرس تھے، ہمارا سب سے پہلے رابطہ ہوا تھا ان لوگوں کی فیملی کے ساتھ، شبیر جو ظہیر کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ، ہم نے سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ سیکنڈ ٹائم جب ہم ان کو ملے تھے تو ان کے توسط سے پھر ہم لوگ ملے تھے دعا زہرا کو۔ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ ابھی کسی کی بھی ایکسیس نہیں تھی تو آپ کی ایکسیس کیسے ہوئی، تو وہ تب تک عدالت نے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، وہ 20 دن تھے جب اس کو اجازت ملی تھی، ہم اس کے گھر پہ گئے تھے، اس کے سسرال میں گئے تھے اور وہاں جا کر ہم نے اس کا انٹرویو کیا تھا، اور سب سے پہلے اس کے انٹرویو میں نے کیا تھا، اور وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی جو اس نے بتائی تھی کہ اس کو بہت ڈرایا گیا تھا لسانیت کی بنیاد پہ، فرقہ واریت کی بنیاد پہ، اور میں نے اس سے یہ پرومس کیا تھا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ ہم اسی طرح پہنچائیں گے جیسے کہ پہنچنی چاہیے، اور جو کچھ اس نے کہا میرے انٹرویو میں اس کو متنازع کر کے دکھایا گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام جو میڈیا چینلز ہیں، مین اسٹریم میڈیا کی بات کری، انہوں نے بھی اس کی آواز جو ہے وہ پہنچائی۔ دعا زہرا کے یہ الفاظ تھے، دعا زہرا نے مجھے بتایا سیٹرڈے کو، یہ جو سیٹرڈے گزرا ہے دارالعلوم، اس نے کہا شہلا رضا میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا اگر تم نے اپنے ماں باپ کے حق میں بیان نہ دیا تو میں شیعہ لوگوں کو سڑک پہ نکالوں گی اور یہ میں شیعہ سننے کا مسئلہ بناؤں گی، اور آپ میڈیا سارا گواہ ہیں، جب دعا زہرا آئی ہے شیعہ نکلے ہیں سڑکوں پہ، شیعہ نکلے ہیں، میرا اپنا نام علی جعفری ہے، لیکن چیزیں میرٹ کے اوپر دیکھنی چاہیے، اور جو عدلیہ کا ایک منٹ میں چونکہ میں وکیل جو ہوتے ہیں وہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتے ہیں، جو عدلیہ کا انہوں نے سوال کیا بالکل ٹھیک سوال کیا ہے، ایک ہائی کورٹ یا ایک کوئی بھی عدالت جب ایک معاملے کو نپٹا دیتی ہے دوبارہ اس کو ری اوپن کر کے اس کے انورس فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ جو آرڈر کیا گیا تھا پہلے جب انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا جس کا سوال وہیں پہ جب سندھ ہائی کورٹ نے دعا کو خامن کے ساتھ بھیجا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ پہ چلے گئے، سپریم کورٹ نے مہدی کاظمی کو کہا کہ ہم آپ کی 12 گھنٹے کے لیے ملاقات کروا دیتے ہیں، اگر بچی پھر بھی آپ کے ساتھ نہ گئی تو پھر اس نے کہا جی میں نے ایسے نہیں ملنا، میں نے بچی ہی لینی ہے، مجھے جس طرح مرضی دیں۔ یہ عدالتوں کا یہاں پہ جو اب ریسنٹ فیصلہ آیا 21 جولائی کا آنریبل ہائی کورٹ سندھ کا وہ متنازع فیصلہ تھی، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ جس دن دعا زہرا گھر سے نکلی ہے میڈیا ٹرائل اسی دن شروع ہو گیا تھا، مہدی کاظمی نے اسی دن ہی گینگ اغوا ہوا، کہاں ہے وہ گینگ؟ دیکھیں بچی کوئی وہاں پہ ملیر کینٹ کے کوئی 10 کنال کے بنگلے سے نہیں آئی، 1.5 مرلے کے 1.25 کمرے کے فلیٹ سے آئی ہے۔ مہدی کاظمی کوئی کام نہیں کرتا، کرپٹو کرنسی کا وہ کام کرتا ہے جو کہ پاکستان میں ویسے ہی لیگل ہے، 70,000 میں اس کی آمدن ہے، یہ اس کی بیٹی کے الفاظ ہیں۔ ظہیر کا پلاٹ تھا بیریا ٹاؤن میں جو 26 لاکھ کا اس نے بیچا ہے، قسطوں پہ اسے دیا ہوا تھا، اپنا کیس کر رہا ہے۔
اس کے بھائی کا پلاٹ تھا جو پہلے انہوں نے بیچا ہے، وہ انہوں نے اپنا کیس، ابھی بھی ان کے گھر سے ہم رات کو وزٹ کر کے ہیں، 3 مرلے کا گھر اس وقت بھی انہوں نے ڈبل سٹوری رینٹ پہ لیا ہوا ہے، جس میں اوپر والا پورشن دعا کو دیا ہوا تھا، اپنے پیرنٹ سے زیادہ انہوں نے اس کو خوش اور آزاد رکھا ہے۔ یہ ہوا کیا تھا، جب نا 40 45 45 سال کی کوئی عورت جاتی ہے نا دارالعلوم، تو وہ ایک تحریر لکھی جاتی ہے کہ میرے خامن کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں رہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ 21 تاریخ کی پیشی تھی ظہیر کی، 19 تاریخ کو ظہیر کو کراچی نکلنا تھا، جو اسی بیان کی وجہ سے جو رائے پورم ان کے پرانے وکیل تھے وہ ریپلیس ہوئے ہیں میرے سے، انہوں نے اپنے منشی کو کہہ دیا، ان کے منشی نے جا کے وہاں پہ ایک درخواست لکھ کے دے دی جس میں انہوں نے جو ایک مکھی پہ مکھی مارنا ہوتا ہے وہی کانٹینٹ کی میرے خامن کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے یہاں پہ جگہ دی جائے، انہوں نے اس کو دارالعلوم بھیجا۔ لیکن اس کے بعد فرائیڈے کو میں اس کا وکیل بنا، ہم نے 3 اس کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی، ایک تو ہم نے 164 کی اسٹیٹمنٹ کے لیے فائل کی جس میں یہ چیز ہم نے کلیئر کر دی ہوئی ہے، یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے رضوان احمد صاحب جوڈیشل میجسٹریٹ کا، کہ وہ جو درخواست تھی اس کو دعا نے اس کو اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ اپنا جواب جمع کروا دیا ہوا ہے۔ ایک ہم نے یہاں پہ اپلیکیشن دی تھی میڈیکل ہمارا کروایا جائے پنجاب میں، جس کی ابھی بھی میں نے استدعا کی ہے کہ آپ کے ذریعے ہم اعلیٰ حکام سے وہ گزارش کر رہے ہیں، اور ایک ہم نے دعویٰ کیا ہے، جب سیٹرڈے کو میں نے دعا کو بولا کہ دعا تمہاری چلی جاؤ گی، پولیس آ گئی ہے رات کو، اس نے کہا کہ میں نے یہاں پہ میڈیا پہ سنا ٹی وی پہ کہ میری ماں اور میرا باپ میرے نکاح کو نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی انلیجیٹمیٹ رشتے میں ہوں آپ کی ظہیر کے ساتھ، تو میں اپنے نکاح کو کس طرح سے بچا سکتی ہوں؟ تو پھر ایک دعویٰ بھی اس کی طرف سے کیا گیا ہے، سوٹ فار ڈیکلریشن جو سول کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی جو مہدی کی مسز ہیں، ان دونوں کو 6/9 کے لیے 6/9/2022 کے لیے نوٹس ہو چکے، کتنا یہ 16 اپریل کو دعا زارہ آئی ہے جی، 16 اپریل کو، آج جولائی اس کی کیا ہو گئی ہے 25-26، تقریباً 3.25 ماہ ہو گئے ہیں۔ ظہیر یا ظہیر کی فیملی یا ظہیر کے وکلاء کی طرف سے آج تک لسانیت فرقہ واریت کا کوئی الزام لگایا گیا۔ آج ہمارے کنسرنز ہیں، میاں آصف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا، آپ سب بھائیوں سے ملوایا۔ آج ہمارے کنسرنز ہیں، کنسرن یہ ہے کہ بچے کراچی میں ہیں، بچوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، بچوں کی اپلیکیشن نہیں لی جا رہی، کنسرنز یہ ہیں بچے بیل کے اوپر ہیں لیکن پولیس کی کسٹڈی میں ہے، کنسرنز یہ ہیں 4 دن ہو گئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے پنجاب سے بچی وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے، بچی کو میجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا جا رہا۔ جو میڈم نے بات کی ہے میں پوری ذمہ داری سے اس کو جو ہے وہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، دعا زارہ کو میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں ہر چینل یہ سنائے، دعا زارہ کو آج لائیو لیا جائے، اعلیٰ حکام جو سندھ کی انٹیلیجنس ہیں، جو سندھ کے جو حاکم اعلیٰ ہیں، آج دعا زارہ کو آن لائن لیں، آپ سب کو بلائیں۔ اگر دعا زارہ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے، شیلا رضا صاحبہ نے اس کو سیٹ کیا تھا، اگر دعا زارہ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے یا یہ حقیقت نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ بات آج تک نہیں کی، لیکن اب ہمارے کنسرنز ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ کیس کیا ہے؟ یہ میڈیا کے اوپر کیس ہے، یہ چند یوٹیوبرز ہیں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں اس طرح کی۔ یہ کیس لیگلی دیکھا جائے، جس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ ان چیز سے واقف ہوں گے، جس وقت 164 کی اسٹیٹمنٹ ہو جائے، ابدکتی خود کہہ دے، مغویہ خود کہہ دے کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، لیگل ہسٹری تو وہی پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، گینگ کہاں ہے؟ گینگ 2 صوبوں کی پولیس نے، CIA نے، اب SPU کے پاس کیس ہے، 2 صوبوں کی انٹیلیجنس نے اس کیس میں انویسٹیگیٹ کیا ہے، ایک صوبے کی سینئر وزیر آپ نے نہیں دیکھا میڈیا میں، مہدی کاظمی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں وہ شیلا رضا صاحبہ، جو باتیں شیلا رضا نے جو فیکٹ کیا ہے، جب ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا وہ بچے اس ماں کے تو بچے جو ہیں وہ دیار غیر میں ہیں، وہ ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ ہمارا کنسرن ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کیس کے پیچھے معلومات کیا تھے، اس کیس کو اتنا کیوں اٹھایا گیا ہے۔ میں اگر آپ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وکیل پارٹی نہیں ہوتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے دعا زارہ نے بتایا اس کا اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ رابطہ ہوا، پے پال پہ 1.5 کروڑ روپے تک ابھی تک مہدی کاظمی پیسے اکٹھے کر چکا ہے۔ یہ دعا زارہ کے الفاظ ہیں، شیلا رضا کی جتنی باتیں ہیں یہ دعا زارہ نے کی ہیں، ہم تو پرسنلی جانتے نہیں ہیں دعا۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے اپلیکیشن کی ہے، یہ کیا ہم نے، وہ ادھر بھی گئے ہیں، ہم نے چیلنج کر دیا ہوا ہے، ہم کیس ٹرانسفر میں بھی جا رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے جناب چیف جسٹس صاحب کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے ان کی طرف سے،
اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے. جتنے ان کے کنسرن ہیں, دیکھیں لیگلی چیز میں نے بھی شاید ان کو کہا ہوا کہ ہم عدالتوں میں لڑتے ہیں, لیکن ایک ماں ہے, اس سے اپنے بچوں کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ میری آواز جتنی جلدی ہو سکے. وہ پوچھ رہے تھے تسی رشتہ لے کے گئے سو؟ جی رشتہ لے کے اسی گئے سی کراچی چاچے دے گھر, ظہیر دے چاچے کے گھر جانا سی ان کے گھر. بچی نے راستے میں انہیں منع کرتا ہے, میری والدہ نے منع کیتا ہے, پاپا نے منع کیتا ہے, رشتہ لینے ہمارے گھر نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہم لوگ نہیں گئے. ہم لوگ راستے میں آدھا سفر کر رہے ہیں. بچہ نے کیا ہے بھی ہم لوگ رہ جاتے ہیں, ہمارے کزن ہیں, آپ منا لو, اگر مان جائیں گے تو ہم آ جائیں گے خوشی سے, نہیں مانیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے. وہ نہیں مانے, ہم واپس آ گئے. یہ رشتہ لے کے گئے تھے جی, یہ رشتہ لے کے گئے تھے, یہ بارہا مان چکے ہیں. وہاں پہ دعا نے بولا تھا فاتح میرے گھر بات کریں, کبھی دعا کو انہوں نے مارا بھی تھا, یہ چیزیں دعا خود بھی کر چکی ہے, لیکن ان کو گھر میں آنے نہیں دیا. یہ 3-4 دن وہاں پہ رکے بھی, یہ 3-4 دن رکے بھی, پھر یہ واپس آ دعا واپس, دعا خود ہی واپس پیچھے آ. جی جب FIR ہو جائے, جو ظہیر ہے وہ 20-21 سال کا ہے, جو ظہیر کا بھائی شبیر ہے وہ میرا خیال 24-25 سال کا ہوگا. سفید ان پڑھ یہ ہیں, درجہ 4 میں یہ پنجاب یونیورسٹی میں ملازم ہے, آمد ان کا نہیں ہے. یہ ایک فطری سی چیز ہے, یہ نہیں کوئی بھی اور ہوتا. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جناب جو دعائیں دینے کی انہیں واپس نہیں آئے مقدموں کی وجہ سے. جو FIR یا مقدمات ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, اور یہ لوگ بھاگتے ہیں, لوگ تو ملک چھوڑ جاتے ہیں بھائی جان. یہ ایک فطری عمل ہے. اور بھی سوال